بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کل کا دن بہت اہم ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر وفاقی بجٹ یعنی مالیاتی بل پیش کیا جائے گا 2020-21 کا اور 21-22 کا، اور اس میں بتایا جائے گا کہ پاکستان کے جو ترقی کے شرح نمو کے کیا معاملات ہیں، کس طرح سے پاکستان کتنے پیسے اس کے پاس ہیں اور کتنے لگا سکتا ہے، خسارہ ہے، فائدہ ہے، سود مند ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن اس کی ایک تصویر جو ہے وہ آج ہمیں نظر آ گئی اقتصادی سروے کے اندر، جو کہ وزیر خزانہ نے پیش کیا۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سے اہم اہداف کا بھی تذکرہ کیا، اور ایک آؤٹ لائن جسے کہتے ہیں بجٹ کی وہ انہوں نے پیش کی ہے آج۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 5.60 کروڑ افراد جو تھے وہ کووڈ-19 کے شروع ہوتے ہی پاکستان کے اندر بے روزگار ہوئے تھے۔ یہ تعداد 3.50 کروڑ پر آ گئی ہے، یعنی 2 کروڑ لوگ آج بھی ان کے سروے کے مطابق جو ہے وہ بے روزگار ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صنعتی شعبے میں 3.6% اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک اچھا اضافہ ہے۔ سروسز میں 4.4% اضافہ ہوا، اس کا ہدف 2.6% تھا، یعنی اس کے اندر بھی حکومت نے اپنی ترقی جو ہے وہ دکھائی ہے۔ ٹیکس کلیکشن یعنی جو ٹیکس جمع کرتی ہے حکومت، کوئی بھی سرکار، اس کے لیے پچھلے سال کا جو ٹارگٹ تھا وہ 4,963 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا، اور اب اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 11 مہینے میں یہ وصولی 4,200 ارب روپے تک پہنچی، یعنی اب تک جو ہے اس میں 763 ارب روپے کی کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے جو اہداف ہے وہ 5,700 ارب روپے کے رکھے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی آپٹمسٹ قسم کا ہدف ہے جو کہ حکومت کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اس کا امکان ہے، یعنی کہ 5,700 رکھنے کا۔ یہ کیسے حکومت پاکستان جمع کرے گی جبکہ جو پچھلا ہدف تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اور اسی کے لیے IMF آپ کے اوپر زور بھی ڈالتا ہے کہ آپ اپنے پاکستانیوں کے جیبوں سے، یا جو عوام ہے جو ٹیکس دینے والے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے، ان سے آپ جو ہے وہ ٹیکس لیں۔ اسی طرح سے جو پہلے سال کی PTI سرکار کی جو شرح نمو تھی، ترقی تھی پاکستان کی معیشت کی، وہ 1.91% رہی تھی، اور اگلے سال جو 19-20 میں رہی وہ مائنس میں چلی گئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 3.94 پہ ہے، اور یہ ایک اچیومنٹ حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو قیمتوں میں اضافہ ہے، عام جو مہنگائی میں جسے ہم کہتے ہیں افراط زر میں اضافہ ہے، وہ ہوش ربا رہا۔ آج بھی جو ہم سننے میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ تقریباً 13% کے قریب پاکستان کے اندر ڈبل ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ یہ اضافہ ہے۔ چینی کی قیمتوں میں عالمی سطح پر 58% بڑھی تھی، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اسی طرح پام آئل اور اسی میں 102%، اور سویابین کی قیمت میں 119% اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جو اہم بات ہے قرضوں کے متعلق، جس پہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بہت تنقید ہوتی ہے۔ 21 کے اختتام تک پاکستان کا مجموعی قرض جو ہے وہ 380 کھرب روپے 20 تک جو تھا، مارچ 20 تک وہ تھا 250 کھرب اندرونی اور 120 کھرب بیرونی قرضہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 17 کھرب کے قریب بنتا ہے، جو زیادہ ہے۔ ترسیلات زر بھی اس میں بھی بہت اچھی پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے، یہ ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ مجموعی طور پر 29% یہ اضافہ ہوا ہے۔ ڈیجیٹل روشن پاکستان کے اکاؤنٹس میں $1 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ آ چکی ہے، لیکن پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ تقریباً 3600 ارب روپے رہا ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جو آج کی جو ایک آؤٹ لائن بنتی ہے اقتصادی سروے کی، اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کو بجٹ بنانے کے لیے بہت سی گائیڈ لائنز تھیں۔ اس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اس میں ٹیکس کلیکشن کے جو ایک طرح سے اہداف تھے، اور پھر پاکستان کی حکومت پہ پریشرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک جو مذاکرات ہیں IMF کے وہ ان کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ اس کے بارے میں بھی آج سوال پوچھا گیا تھا، اور شوکت ترین صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ IMF کے ساتھ بات چیت جاری ہے، لیکن ان کی جو شرائط ہیں کچھ بجلی کے حوالے سے وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کیا کہا، اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اگر IMF کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے تو بجٹ کو آپ لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے بات ہو جائے گی تو ایک اور بجٹ بھی آ سکتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے گا۔ IMF کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن۔ IMF اور ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے، کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں۔ میں غریب آدمی پہ اس وقت ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں۔ اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں، اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں۔ از اٹ justified? So no. So we are saying no sir, we'll give you an alternative way.
اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے. یہ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے. غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے, سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. کچھ ریونیو چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دی, 5.9 ٹریلین کے چاہیے تھے وہاں نے پیش کر دی, ٹیرف کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹارگٹ انہوں نے ریونیو کے لیے کہا گیا وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے, متبادل راستہ ہم آپ کو دیں گے لیکن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے. یہ یاد رہے کہ پاکستان میں اس وقت بقول حکومت کے سرپلس بجلی ہے, لیکن پچھلے کچھ دنوں سے لوڈ شیڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, لوگ بل بلا رہے ہیں کیونکہ گرمی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جب یہ بجٹ پیش ہوگا اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کیا کرے گی, کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس سے پہلے بہت زیادہ بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے جناب شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی اور بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی کہ ہم ایک ٹف ٹائم دیں گے بجٹ کو نام منظور کرنے کے لیے اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی کوئی ہمیں بہت زیادہ نہ کوئی ہمیں میٹنگ نظر آتی ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب آج سیشن میں کیوں نہیں آئے, اور اسی طرح سے بلاول صاحب نے بھی تقریر کی ہے. لیکن ایک منقسم تقسیم شدہ جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دے گی, جبکہ آج بھی اتنا بڑا ایجنڈا جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش ہوا ہے تقریباً 80 نکات کا, جس میں 22 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کے لیے بل پیش کیے گئے ہیں جس پہ کوئی کنسلٹیشن بقول اپوزیشن کی نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ کچھ اہم قانون سازی کے اوپر بھی بات چیت کی ہے اور حکومت کو کیوں جلدی ہے اس کے اوپر بھی, لیکن پہلے سنیے گا کہ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. الیکٹورل امینڈمنٹس کے نام پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ قانون ہوا بھی نہیں اور آپ نے مشینز منگوایا بھی ہے. آپ اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ہیک کر کے ہمارا الیکشن ریزلٹس کو میں گھر پر نہیں کریں گے. زبردستی آپ یہ بل فورس نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ ہم سے بات کرتے, ہمیں انگیج کرتے تو ہم یہ بات مان لیتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دو, مگر ان کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہو, ان کا اپنا ممبر ہو جو آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں آپ سے مقابلہ نہ کرے. اگر اتنا بڑا ایجنڈا ہے, 22 بل ہیں جس پہ اپوزیشن سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے اور یہ سارے الیکٹرانک مشین, انتخابی اصلاحات, ان ساری چیزوں سے متعلق ہیں, تو پھر اگر اپوزیشن بھی اسی طرح سے تقسیم ہے تو کیا ہوگا, کون ٹف ٹائم دے گا حکومت کو, اور حکومت یہ سب کچھ جلد بازی میں کیوں کر رہی ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس پہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو. السلام علیکم سر. بہت ساری چیزوں پہ بات کرنی ہے, بجٹ بھی ہے, یہ بل بھی ہے, لیکن پہلے قومی اسمبلی سے شروع کر لیتے. سر آج اتنا بڑا ہیوی ایجنڈا تھا, آپ لوگ بھی بل بلا اٹھے بلوں کو دیکھ کے, تو کیوں حکومت اتنی تیزی سے یہ قانون سازی کر رہی ہے اور بلڈوز کر رہی ہے رادر؟ جی یہ شروع سے یہی روایت ہے کہ نہ قومی اسمبلی کے رولز کو کچھ وقت دی جاتی ہے, نہ ہی جو پارلیمان کی روایات ہیں ان کو کوئی وقت دی جاتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ صبح سے رات تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلائیں, یہ بلز آتے ہیں, جو بھی ملک کے معاملات ہوتے ہیں. آج بجلی کا مسئلہ ہے, آج قومی اسمبلی میں بجلی پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ کیوں آج ملک کے لوگ پریشان ہیں, لیکن کوئی ایشو نہیں آتا. اس قسم کی بس بلڈوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسپیکر صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں فریق ہیں, وہ ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں, وہ حکومت کے ایک ایجنٹ ہیں جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ حکومت کا راستہ میں ہموار کر دوں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے پارلیمان کی روایات ختم کی جا رہی ہیں, پارلیمان تباہ ہو رہا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں رہی. اچھا مگر سر اب یہ ساری ذمہ داری حکومت کی تو نہیں بنتی نا, مطلب یہ اپوزیشن کی بھی بنتی ہے. ہاؤس چلانے سے پہلے یا سیشن سے پہلے ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی بیٹھتی ہے جس میں آپ کے لوگ جاتے ہیں اور وہ طے کرتے ہیں کہ کس کس طرح پہ کس کس ایشو کے اوپر کب کب بات کرنی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہو رہا. ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی بیٹھتی رہی, وہاں جو فیصلے ہوئے لکھ کے بھی فیصلے ہوئے, اس پہ عمل نہیں ہوا, فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور کوئی فیصلہ غیر قانونی نہیں تھا. وہی باتیں تھیں جو جس سے پارلیمان ہمیشہ چلتا رہا ہے. پارلیمان میں کبھی ایگریمنٹس نہیں ہوتے. پارلیمان ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ نے کیسے چلنا ہے. پچھلے 73 سے یہ پارلیمنٹ چل رہی ہے.
لیکن یہاں پرواہی نہیں ہے کسی کو. لیکن اپوزیشن کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم مل کے بیٹھیں گے, ہم کوئی بات کریں گے, ہم ٹف ٹائم دیں گے. اپوزیشن تو کریں گے نا جو انہوں نے کرنا ہے, لیکن جس ایوان میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو, جہاں اسپیکر اپوزیشن طرف دیکھتا بھی نہ ہو, آپ یقین کریں کہ ان کی گردن ایک طرف حکومت بڑی رہتی ہے. ان میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف دیکھ سکیں, اپوزیشن کے ممبر کو بات کرنے کا موقع دے سکیں, تو پھر پارلیمان میں کیا ہوگا. اب جو اپوزیشن نے کرنا ہے, ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, ہمیں آصف شیرازی کے پروگرام میں آنا پڑتا ہے کہ عوام کی بات کر سکیں. آج بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے آپ کے پاس, پارلیمان کا پلیٹ فارم نہیں ہے. ختم ہو گیا. جب پارلیمان میں جمود آتا ہے پھر ملک کے اندر جمہوریت پہ اثر پڑتا ہے. ویسے مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے سر کہ یہ جو بل آج پیش کیے گئے ہیں, کیا یہ کمیٹیوں میں پیش نہیں ہوئے؟ یہ کمیٹیوں سے پہلے آ گئے ہیں, بعد میں آئے ہیں؟ کمیٹی میں بھی یہ بلڈوز تھا, کمیٹی میں بات نہیں سنی جاتی. وہاں پہ پیش کیے گئے, مگر یہ بل 22 کمیٹی میں ہاؤس بل کمیٹی میں پیشتا ہے, وہاں پہ اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے, کئی مہینے لگتے ہیں. یہاں پر ایک میٹنگ میں بل پاس کریں جی, یہ کوشش رہتی ہے, اور پھر وہ بل یہاں پہ آتا ہے اور 1 منٹ میں پاس, بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر امینڈمنٹ کے پاس کر دیا جاتا ہے. یہ روایت ہے کہ جب بھی کسی بل پر کوئی اختلاف ہو تو اپوزیشن موو کرتی ہے امینڈمنٹس, 2 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے بل میں, پھر اپوزیشن امینڈمنٹ موو کرتی ہے, پھر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, ان کو اس بل سے کیا اختلاف ہے. ویسے اب پاکستان کی اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے سر؟ مطلب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تو خود کلیئر ہی نہیں ہے اپنے ایجنڈے کے اوپر کہ ہم نے کرنا بڑی واضح ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے مسائل کی بات کریں, ملک مشکل میں ہے. اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, پارلیمان کو پارلیمان کی روایات کے مطابق چلائیں. یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. لیکن سر آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حکومت پرفارم نہیں کر رہی, پارلیمنٹ نہیں چل رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کو سیریسلی نہیں لیتی, دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں گرانی, ہم گرانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. کون سی ایسی آپ نے اتنے ادوار دیکھے ہیں, کون سا ایسا دور ہے جس میں آلٹرنیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہے کہ آپ کام کرتے رہے, ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں گورنمنٹ میں آنے کے لیے, تو عوام آپ سے مایوس نہیں ہوگی؟ ہم سودا کر کے آنے میں انٹرسٹڈ نہیں. کیسا سودا سر؟ پارلیمان کے اندر آپ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک میں کتنی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. ہمارے ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چل رہا. یہاں پر ہم کل اقتدار میں آ سکتے ہیں اگر آج ہم کوئی سودا کر لیں. اب وہ سودوں کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے, یہ نہیں چل رہی, ملک مشکل میں ہے, نہیں چل سکتی ہے. لیکن اگر ہم آج سودا کر لیں, یہ اس سے بڑی خرابی ہے. کس چیز کے اوپر آپ سودا کریں؟ اقتدار میں آنے کے لیے. اس کے لیے کیا دینا پڑے گا, شرط کیا ہو؟ جو خرابیاں ہیں وہ قبول کر لیں, جو آئین توڑا جاتا ہے ملک میں قبول کر لیں, الیکشن کی چوری قبول کر لیں, ہم اختلافی بات نہ کریں, آصف شیرازی کے پروگرام پہ نہ آئیں, تو یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے. نہیں مگر بھائی صاحب یہ تو دیکھیں آپ صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہے, لیکن سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے پاسبلٹیز بنانا, امکانات لے کے آنا, راستے بنانا. تو آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی, نظام 70 سالوں سے جن کے ہاتھ میں, ان سے آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, پھر کریں گے کیا؟ آپ کی بات درست ہے. ان امکانات میں اصولوں سے ہٹنا اب خارج کر دیا گیا ہے. کم سے کم پاکستان مسلم لیگ نون اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. تو آپ ابھی ہم تو سن رہے ہیں مفاہمت کی دوبارہ سے میاں صاحب نے ہاں کر دی ہے اور اس کے لیے بات ہو رہی ہے, شہباز صاحب اس کے لیے بات کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست میں نہ مفاہمت ہوتی ہے نہ مزاحمت ہوتی ہے. سیاست اصول پہ کھڑے ہو کر ہوتی ہے. یا آپ اصولوں پر کھڑے ہوتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں. اگر اصول سے ہٹنا مفاہمت ہے تو مفاہمت نہیں ہوگی, اگر اصولوں پر کھڑے رہنا مزاحمت ہے تو پھر مزاحمت سمجھیں. لیکن سر اس دن جو میٹنگ ہوئی اس میں تو مفاہمت اور مزاحمت کے اوپر بات ہوئی. کہاں پر؟ جو آپ لوگوں کی میٹنگ تھی جس کی پھر بات چیت لیک ہو گئی, اس کے بعد پھر نہ شہباز صاحب نظر آئے نہ میاں صاحب نظر آئے. میں اس کے بعد آپ کے پروگرام میں شاید نہیں آیا, کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. میں خود حیران ہوں. اس کی تو بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی کہ جس میں فیصلہ محفوظ کر لیا میاں صاحب. میں اسی بات میں حیران ہوں سر. ہماری آپ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ مانتے ہیں میں لوگوں کی بات چیت پہ حیران ہوں کہ 25 یعنی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں مفاہمت اور مزاحمت کی بات ہوئی. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو بات کیا خبریں چھپی ہیں سر, میں تردید نہیں آئی. میں نے بھی پڑھی ہے, میں نے خود 5-6 پروگرام میں تردید کی. کوئی آپ اکیلے ہیں جو اس بات کی تردید کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں
دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو میٹنگ ہماری مشاورت کی میٹنگز ہوتی ہیں جی وہ 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کبھی جلدی بھی ہو جاتی ہیں. آخری جو ہوئی تھی 25 مئی کو ہوئی تھی، وہ 29 مئی کے پی ڈی ایم کے اجلاس پر مشاورت کے لیے تھی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس میٹنگ میں پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت ہوتی ہے، 8 10 12 لوگ ہوتے ہیں. اگر ان میں سے بھی اشخاص باہر نکل کر اور اس میٹنگ کی جو بات چیت ہے وہ پبلک کر دیں یا لیک کر دیں، تو پھر مجھے تشویش زیادہ اس بات کی ہے. اور خاص طور پہ تو اس کا مطلب لیک ہوئی ہے. میں خاص طور پہ جب میٹنگ ہی نہ ہوئی ہو اور اس میٹنگ سے باتیں منسوب کر کے اخباروں میں چھپیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ معاملہ کہاں پہ پہنچا. سر اس دن کیا کسی نے جو آپ کے لوگ تھے اس میں شریف خاندان کے علاوہ پھر بعد میں حمزہ صاحب نے بھی بات کی، یہ بات نہیں کی کہ ہم سے بھی لوگ پوچھیں گے، ہم پہ بھی ذمہ داری ہوگی اور مفاہمت کو آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ کوئی ایسی الیکشن بات ہو. نہیں ہے، مفاہمت کوٹ نہیں کر کے لکھا ہے رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ لوگ اگر ہمیں چھوڑ دیں گے اگر ہم نہیں کریں گے یہ کام. نہیں ایسی میں یقین کریں کوئی ایسی بات اچھا آپ مکمل تردید کر رہے ہیں. میں مکمل تردید کر، میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے جو کہ باہر نکل آئی. میٹنگ ہوئی ہی نہیں. آخری میٹنگ 25 مئی کو تھی جی جو 29 مئی کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے لیے تھی. ہماری جب میٹنگ ہوتی ہے ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کو ٹائم دیا جاتا ہے. 15 20 منٹ 2 3 دفعہ لوگ بات کرتے ہیں. یقین کریں کئی میٹنگ آپ اس میٹنگ میں خود تھے، موجود میں تھے آپ. 25 والی میٹنگ موجود میرے گھر پہ تھی. 25 والی تو میٹنگ پھر تو سر آپ کی پارٹی میں کچھ دیر از سمتھنگ میں رانگ. یہ کہہ رہا ہوں 25 کو جو میٹنگ تھی اس میں جو پاکستان میں لوگ تھے وہ میرے گھر پہ تھے، ان کی اکثریت. شہباز صاحب یہاں نہیں تھے، وہ زوم پر تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. حمزہ شہباز وہ حمزہ شہباز صاحب بھی زوم پہ تھے، زوم پہ تھے. جی. اور میرا مریم بی بی بھی زوم پہ تھی. اور احسن صاحب اور آپ جی اور باقی رانا ثناء اللہ وہ سب یہاں پہ تھے. میرے کمرے میں گھر پہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے. نہیں میں نے یہی کہا نا کہ اگر کوئی بات باہر جاتی ہے، ایک تو بات یعنی وہ بڑی ہی ناقابل برداشت یا قابل یعنی ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے، لیکن جب میٹنگ ہی نہ ہوئی ہو اور پھر اس سے یہ باتیں منسوب کی جائیں تو پھر دال میں بہت کچھ کالا ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب نے ایک مرتبہ پھر شہباز صاحب کو مفاہمت کے لیے ہاں کر دی ہے. نہیں مفاہمت کس بات کہ مجھے بھی سمجھا بات دیں. چیت کریں، میاں صاحب کا کوئی جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے کسی ساتھ سے بات نہیں ہے، چیت کے لیے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں. یہ جو ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے، آئین توڑا جاتا ہے، آئین سے بالا کام ہوتے ہیں، یہ معاملہ فیل ہو گیا، نہیں چل رہا، اس کو ختم کیا جائے. اس سے آپ کیسے ہٹیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی نا. نہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جھگڑا نہیں ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے، شہباز صاحب نے کیا کہا اپنے انٹرویو میں، لوگ ان کی 2 منٹ کی باتیں کرتے ہیں اور 19 منٹ بھول گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر انہوں نے کچھ اور بھی بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بھی اداروں کے خلاف بات کرے گا اور جو بھی اداروں کے اوپر سوال اٹھائے گا اس کی پاکستانیت کے حوالے سے بھی انہوں نے بالکل درست بات ہے. جب آپ کی ادارہ جماعت تو مستقل سوال جب ادارہ آئین کے اندر رہ کر کام کر رہا ہو، اس پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم پہ انگلی اٹھائے گا. ہمارا کام، ہم حلف لیتے ہیں جب قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں یا پرائم منسٹر بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، جو بھی، کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. ہم آئین کا دفاع کریں گے. تو آپ کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ویسے کوئی جھگڑا نہیں، آئین کے حوالے سے جھگڑا ہے. ظاہر ہے کہ وہی جھگڑا ہے سر، آئین تو کے اہم حوالے سے جھگڑا ہے. دیکھیں، اگر کوئی بھی آئین توڑے گا مجھ پہ لازم ہے دفاع کرنا آئین کا. آئین توڑنے کی اگر اجازت دیں گے اپنے ملک میں، اس کا برا بھی نہ سمجھیں، اس کا حصہ بن جائیں، تو پھر ملک کیسے چلے تو گا؟ پھر بھائی صاحب یہ سوال تو اٹھایا جاتا ہے نا کہ جب 7 گھنٹے کی ملاقاتیں آپ کے ہاں سے ہوتی ہیں کس سے ہوتی ہیں؟ جناب باجوہ سے یا باقی لوگوں کے ساتھ، تو کس پھر کی ہوئی ہے جی؟ زبیر صاحب کی ہوئی ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے اس میں اسٹیٹمنٹ کیا دیا بات ہوئی ہے؟ تھا. 7 گھنٹے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمیں بھی سمجھا دیں. یہ زبیر صاحب کو بلا لیں، ان سر کو بتا دیں. یہ تو ڈی جی ایس پی آر نے تو بتا دیا تھا نا میں اپنے دیکھیں نا، اس میں. میں یہی کہہ لیکن رہا ہوں، آپ کی طرف سے وضاحت میں نہیں ہوئی یہی ہے. کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا ملک ہمیشہ کانسپریسی تھیوریز پہ چلتا ہے. 7 گھنٹے زبیر صاحب ضرور ملاقات کر لیں. کیا زبیر صاحب آئین توڑنے کو قبول کر سکتے ہیں؟ آخر کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بات کی. میں نے یہی کہا نا، بالکل اگر زبیر صاحب نے ملاقات کی ہو ایک
آزاد آدمی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، آرمی چیف کسی سے مل سکتے ہیں، زبیر صاحب بھی کسی سے مل سکتے ہیں. اگر وہ ملے ہیں تو انہوں نے کیا بات کی بتا دے پاکستان کے عوام کو، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اب آپ نے اس کے بعد یہ طے کیا تھا کہ اب خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. جی اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جب یہ بات سامنے آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب جو بات ہوگی پبلک کر کے ہوگی تاکہ یہ جو ابہام پیدا ہوتا یہ نہ ہو. تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی بالکل عمل درآمد ہو رہا ہے. بھائی صاحب اسلام آباد بڑا چھوٹا سا شہر ہے، نہیں یہی رہتا آپ تو سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کو تو پتا ہے. جی. تو ایسا تو نہیں ہو رہا. آئی مین اطلاعات آتی ہیں. میری خبر یہی ہے کہ میٹنگ جو بھی ہوتی ہے اگر ہوئی ہے وہ بتا کے ہوتی ہے. تو سر آپ کی پارٹی کے اندر اب کنفیوژن کیا ہے سر؟ کیونکہ کنفیوژن کچھ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میٹنگز کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر اس میٹنگ سے ابہام پیدا ہو، شک اور شبہ پیدا ہو، پھر ایسی میٹنگ نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو اب ایک کنفیوژن یہ موجود ہے اپنی جگہ پہ، اور ڈیوائیڈ ہے جو صاف نظر آتی ہے. مریم بی بی نے کہا، شہباز صاحب پی ڈی ایم کو جوڑنے کی بات کر رہے تھے، وہ ڈنر پہ آپ بھی تھے، اس سے اگلے دن مریم صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آیا، آپ کا سٹیٹمنٹ آیا، جس سے کہ ایک دراڑ پڑ گئی. اس کو بھی اسی سے منسوب کیا گیا کہ پارٹی کے اندر دو بیانیے ہیں جن کی جنگ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پی ڈی ایم کا فیصلہ مسلم لیگ نون یا شہباز صاحب نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے. پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا گیا، پی ڈی ایم نے وضاحت طلب کی، انہوں نے میڈیا کے ذریعے جواب دے دیا. اب وہ راستے جدا ہیں. مولانا صاحب نے جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے، مشاورت کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ اعتماد بحال کریں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے اس کا جواب پھر دے دیا مختلف طریقوں سے. تو وہ جواب دے چکے ہیں. اب وہ اپنی اپوزیشن کرتے رہے. پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز صاحب ہیں. وہ پارلیمانی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں مگر اچھا اب میں اس پہ بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم ضرور پوچھیں گے کہ پچھلے کئی دنوں سے، ظاہر ہے کہ 2-4 دنوں سے پارلیمان چل رہی ہے اور اسلام آباد میں متوقع تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ میٹنگز ہوں گی شہباز صاحب کی، لیکن وہ اس کے بعد آئے نہیں ہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا. آج بھی سیشن میں نہیں آئے ہیں. تو اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اتنے اہم اجلاس سے غائب ہیں اور وہ اپنی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کے بات نہیں کر رہے کہ ان کو حکومت کو اس بجٹ پہ، جو کہ ایک بڑی کمزور سی اکثریت کے ساتھ حکومت قائم ہے اور بجٹ ان کے پاس ایک اہم نادر موقع ہے، اس موقع سے وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے اور ہوا کیا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عباس صاحب، جو اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک خوش نصیب حکومت ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تقسیم اپوزیشن جو کہ عوام کا دکھ روتی ہے، لیکن وہ کوئی پریکٹیکل عملی قدم جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا رہی. بھلے وہ کوئی بھی ہو، احتجاج ہو، پارلیمان کے اندر چینج کی بات ہو، وہ کوئی استعفوں کی بات ہو، ساری پارلیمنٹ کو، اپوزیشن کو ہم یہ بات عوام کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر کس طرح سے تبدیلی اور کون سی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے؟ اب تو نیکسٹ 5 ایئرس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اگلا سال کہا جا رہا ہے الیکشن کا سال ہے. دیکھیے جب حکومت خوش نصیب ہوتی ہے عوام بد نصیب ہوتے ہیں. تو آج عوام مشکل میں ہے. حکومت پارلیمنٹری سسٹم میں ہمیشہ عددی برتری پہ چلتی ہے. جب اس کی عددی برتری نہیں رہتی حکومت میں نہیں رہ سکتی. ابھی ہے عددی برتری؟ عددی برتری موجود ہے حکومت کے پاس موجود ہے، ورنہ نہ بجٹ پاس کرا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. نہیں، اگر اپوزیشن چاہے گی تو وہ ناکام ہوگی نا حکومت. آپ تو نہیں چاہ رہے؟ نہیں، میں پھر معذرت سے کہوں گا کہ ہمارا ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہوتا تو آپ کی بات درست ہوتی. یہاں تو آئین سے بالا چیز ہے. اس لیے جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. آپ نے یوسف زئی گیلانی کا الیکشن دیکھا، اس میں کیا اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی؟ آپ لوگوں نے ووٹ دیا، کامیاب. میں عدم اعتماد کی بات کر رہا ہوں. ووٹنگ اور چیز ہوتی ہے. عدم اعتماد میں آپ کو قومی اسمبلی کی اکثریت یعنی 172 ممبرز اسمبلی کے اندر پروڈیوس کرنے. سر ووٹ آف کانفیڈنس پہ بھی آپ کے پاس لوگ تھے. آپ چاہتے تو ووٹ آف کانفیڈنس کی جو تحریک تھی یا جو بھی سچویشن تھی اس کو بدل سکتے تھے. ممکن. میں نے یہی کہا نا، کاغذوں میں جو مرضی ہو، میں وہ آدمی کبھی بھی وہاں پروڈیوس نہیں کر سکوں گا اور ان کو اٹھا کے لے جائے گا کوئی.
اس لیے یہ باتیں ہم نے کیا ہوا، ہم جانتے ہیں کیا معاملات ہیں، اس لیے عددی برتری ان کے پاس ہے. آج ایک ہائیبریڈ ماڈل ہے، یہ سب ایکسپٹڈ ہے، تو سب مل کر حکومت کر رہے ہیں، لیکن حکومت ہو نہیں رہی، ملک چل نہیں رہا. اس لیے 5 سال کیا، آپ 5 دن بھی اس حکومت کے بھاری ہیں. لیکن ہم کوئی ایسا سودا کر کے جو آئین سے انحراف ہو، جو ہمارے اصولوں سے ہٹ کر بات ہو، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. تو یہ سودے تو ماضی میں ہوتے رہے سر، کون سا ماضی الیکشن میں بہت انڈیپینڈنٹ کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس سے ملک کا نقصان ہی ہوا نا. ہم سب نے یہ سبق حاصل کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 2018 کا الیکشن ایک واٹر شیڈ ہے اس ملک کی تاریخ میں، جس سے آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ جی کہ اب ہم ہم نے نے بھی سیکھا، عوام نے بھی bargain نہیں سیکھا ہے، کرنا. عوام نے بھی سیکھا ہے. پی ڈی ایم کی کامیابی یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے کامیابی سے عوام کو یہ بتا دیا ہے، اور انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ عوام کی مشکلات، ملک کی مشکلات 2018 کے الیکشن کی چوری تو میں. آپ کی جماعت کے اندر تمام جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اب ہمیں مزاحمت کی طرف جانا ہے، مفاہمت نہیں کرنی. میں نے پھر کہا نا، مزاحمت نہیں ہے، نہ مفاہمت ہے، اصول ہے. ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ ہمیں سودا کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہیے. کتنے لوگ اس اصول پہ ہیں؟ 100%. سب کے سب، پوری یہ جماعت. اس بات پر اتفاق ہے تو پھر ابھی کہ پنجاب میں تحریک پاکستان عدم مسلم لیگ اعتماد، نون سودا کر کے نہیں آئے گی. تو پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی کیوں کوشش ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی کوشش نہیں ہے. حمزہ شہباز اخباروں صاحب میں پڑھا ہے. حمزہ شہباز صاحب جیل میں تھے، ابھی آئے ہیں، وہ پارلیمانی پارٹی کو متحرک کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے ان کی جانب سے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہاں پہ، تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں، یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، یہ لیڈرز اپوزیشن فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کیا ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا جو نظام ہے، جو آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور معاونت کے بغیر عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. تو یہ معاونت سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ لاحمل کیسے یہ کریں ہے گے کہ آپ؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ملک کے انتخابات شفاف ہوں. وہ پہلا سٹیپ ہوگا ملک کی ترقی میں. اور اس تک کیسے جائیں وہاں گے تک آپ؟ پہنچنے کے لیے آپ سب کو احساس ہونا چاہیے. ملک کی مشکلات نہیں ہو رہا ہے احساس، مطلب ہم یہ احساس نہیں ہوگا، پھر آپ کو اور تکلیف ہوگی. وہ کیا ہوگی سر؟ آپ کو تکلیف دیکھیں، ہوگی، آپ کا ملک مشکل میں جائے گا. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ یہ بات تسلیم کریں، یا وہ اس طرح کی مشکل میں آئیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے ہیں ہوتا. استعمال. نہیں، ملک کے پاس نہیں ہے نا. جس ملک کی جی ڈی پی 3 سال میں 10% شرنک کر گئی ہو، اس ملک میں کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے، 3.94 پہ آ گئی سر، دیکھیں، 4.45 پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے. جی، کچھ آپ کے عرصے پاس 100 روپیہ ہو اور آپ اس کا 20 روپے ضائع کر دیں، آپ کے اخراجات 10 روپے بڑھ جائیں اور آپ واپس 90 روپے کر لیں، تو آپ کامیاب ہیں. آج آپ کے پاس جو جی ڈی پی ہے، جو پر کیپٹا ویلتھ ہے اس ملک میں، وہ 10% کم ہو چکی ہے. اس کو 15% بڑھنا چاہیے تھا اس عرصے میں. لیکن ہو سکتا ہے اگلے 2 سال میں ایسا نہ ہو. نہیں، ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ کیوں اگلے- ممکن ہے؟ جی. میں سب بریک لے لوں. جی. میں بریک لے لوں. کیوں ممکن نہیں ہے بھائی صاحب؟ کیوں پر یقین ہے، پر اعتماد ہے کہ اگلے 2 سال میں حکومت یا جو گورننس ہے وہ اور نیچے جائے گی اور اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا؟ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آپ لوگ اپوزیشن متحدہ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. جی بالکل. جو آج رویہ تھا ڈپٹی اسپیکر کا، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کا رویہ یہی ہے. تو جو رویہ آج ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے، جو آدمی، یہ ڈپٹی اسپیکر وہ آدمی ہے جو پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں آیا ہے اور ایک چوری شدہ الیکشن کے بدترین نمونے سے آیا ہے، جس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. وہ سٹے آرڈر پہ سپریم کورٹ کے کام کر رہا ہے. اس کا رویہ آپ پارلیمان میں دیکھیں. تو اگر یہ جس ناکام ہو آدمی گئی کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہ ہو، وہ قومی اسمبلی کا ڈپٹی تو اسپیکر پھر ہے. اپوزیشن نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا کہ جس سے خوش نہیں اس کے خلاف عدم اعتماد آئے. تو بہت- یہ ان ہاؤس چینج کی طرف پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے. ان ہاؤس چینج کو چھوڑیں، ہمیں اپنے احتجاج کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا پارلیمان کس طرح چلایا جا رہا ہے. یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اسپیکر کے خلاف بھی کرنا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو
کہ یہ کر کیا رہے ہیں. پھر وہیں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ہم یہ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں کر پائیں یا نہ کر پائیں, احتجاج تو ریکارڈ ہو گیا. جسچر آپ کو دینا. احتجاج ریکارڈ ہو گیا. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ سرکاری عہدہ نہیں ہوتا, وہ کسٹوڈین ہاؤس ہوتا ہے, ہمارے اعتماد سے بنتا ہے, ہمارے اعتماد سے چلتا ہے. جب ہم اس پہ عدم اعتماد کر دیں گے تو اخلاقی طور پر اس پہ لازم ہوتا ہے کہ ہٹ جائے. جب سے آپ نے پیپلز پارٹی کو شو کاز دیا ہے تو بڑی آپ پہ وہ آ رہی تھی باتیں, تو میرے کو پہنچا دوں کہ وہ کہتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب نے وہی کام کیا ہے تو آپ نے ان کو شو کاز نہیں دیا. سینئر نائب صدر میں نے پیپلز پارٹی کو کوئی شو کاز نہیں دیا. پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہمارا اعتماد توڑا ہے, اپوزیشن حکومتی بینچ سے بندے اٹھا کر اور ایک پی ڈی ایم کا فیصلہ توڑا ہے, ان کو وضاحت طلب کریں. میں نے وضاحت طلب کی. مشاہد صاحب نے جو کام کیا ہے, جو کم از کم میری نالج ہے کہ ان کو ایک کمیٹی کی چیئرمین شپ اس جماعت نے دی تھی, انہوں نے اس کو بدل کر تو دوسری چیئرمین شپ لے لی. یہ بات قابل قبول نہیں ہے, یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے خود سے یہ لیا یا انہوں نے کسی سے پوچھا اور یہ اب کام ہے جو ہمارے لیڈر اپوزیشن ہیں, ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر ہیں سینٹ میں اعظم تارڑ صاحب, کہ وہ اس پر پارٹی کو نشاندہی کریں, بتائیں کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں حقائق علم نہیں ہے. تو مشاہد صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس میں کوئی سینیورٹی جونیورٹی نہیں ہوتی, پارٹی کے فیصلے کے آفتابے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے پارٹی کا فیصلہ توڑا ہے ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور پارلیمان کے اندر اب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کچھ بات چیت ہوئی ہے, کوئی برف پگھلی ہے دونوں کے بیچ میں؟ نہیں, قومی اسمبلی میں بالکل ایک اپوزیشن جوائنٹ ہے, وہاں پر کام کر رہی ہے. سینٹ میں جوائنٹ نہیں ہے, ایشو اورینٹڈ ہے. ان کے ساتھ 30 ممبران ہیں, ہمارے ساتھ 28 ممبران ہیں, 58 کی اپوزیشن ہے, لیکن وہ اپوزیشن عدم اعتماد نہیں کر سکتی. سر آخری سوال, بجٹ تو پھر آپ نے منظور کرا دینا ہے نا حکومت کا؟ بجٹ دیکھیں, بجٹ عددی اکثریت سے ہوتا ہے. اب بجٹ کا اجلاس ہوا ہے اور عدم اعتماد ہو گیا ڈپٹی اسپیکر پر, تو بات کہاں پہ جائے گی؟ بجٹ پاکستان کا بجٹ ہے کیا؟ پاکستان کا بجٹ, میں آپ کو 20 سال کا بجٹ بنا دیتا ہوں. یہ وہ ملک ہے جس کی آمدن جو مکمل آمدن ہے اس سے اب ڈیفنس اور سود کے خرچات بھی پورے نہیں کر سکتے, باقی ہر چیز میں قرضہ لیتے ہیں. یہ حکومت جب سے آئی ہے 3 سال میں اس نے 13,000 ارب روپیہ